بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغ کی بنیاد، تبلیغ کی بنیاد، اس میں یہ ایک حدیث بھی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے۔ تمہارے لفظ فرماتے ہیں کہ آج یہ آواز تھوڑی کم کرو نا، آج بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بھوکے کو دیکھ کے کھانا کھلاؤ، ایک جذبہ اٹھتا ہے، ترس آیا پھر جذبہ اٹھا کھانا کھلاؤ۔ پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، جذبہ اٹھتا ہے اسے پانی پلاؤ۔ کوئی سردی میں ٹھٹر رہا ہو، ترس آتا ہے اسے کپڑا پہنو۔ بے دین آدمی کو دیکھ کر ترس نہیں آتا، بے دین آدمی کو دیکھ کر ترس نہیں آتا۔ فرمایا کہ آج دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے اور دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا جاتا۔ آگے فرمایا کہ پھر آسمان والا ہم پر کیوں رحم کرے۔ چور نے چوری کی، چور نے کسی کے گھر کا سارا سامان چورا کے لے گیا۔ اب چور کا بھی نقصان ہوا اور جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہوا۔ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ بولو بھائی، چور کا ہوا۔ اب سچی سچی بتاؤ، ترس کس پہ آتا ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہوا؟ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ چور کا۔ اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ جس کا یعنی جس کا چھوٹا نقصان ہوا اس پہ ترس آ رہا ہے اور جس کا بڑا نقصان ہوا اس پر غصہ آ رہا ہے۔ چور پکڑا جائے تو ہر بندہ برکت کے لیے کہلاتا ہے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالماً او مظلوما، ظالم ہو یا مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے کیا کرو؟ اس کی چوری ہوئی اس کی مدد کرو، اس کا جو نقصان ہو گیا اس کو پورا کرو۔ جس نے چوری کی اس کی مدد کرو، اس پر ایسی محنت کرو کہ یہ چوری سے بھائی یہ تبلیغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے، ہمدردی، شفقت۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے نا، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جیسے اس کا گھر، مال، اہل سب چھین لیا گیا۔ ایک نماز چھوٹ گئی، جس کا گھر، مال، اہل سب چھین لیا۔ اب آپ بتاؤ ہر محلے میں نمازی زیادہ ہیں کہ بے نمازی ہیں؟ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا چھوٹا نقصان کہ بڑا کہ بہت بڑا؟ اب بتاؤ ترس آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوگی۔ فجر کی نماز، یا اللہ، فجر کی غیر حاضری نفاق کی علامت ہے۔ اب ہر محلے میں فجر میں کیوں جی آنے والے زیادہ کہ نہ آنے والے؟ بس یہ شفقت، یہ ہمدردی، یہ تبلیغ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو ان کے گھر گئے پتہ کرنے نا،
تو والدہ نے کہا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، ساری رات فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھ لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ جو فجر میں نہیں آیا اس کا کیا کرو، پتہ کرو، جو فجر میں نہیں آیا اس کا۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آئی، رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا، یعنی عبادت بھی اتنی نہ کرو، عبادت بھی اتنی بس یہ تبلیغ ہے، پھرنا۔ تبلیغ کیا ہے؟ ایک ہی کے پیچھے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے۔ حضرت مامون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو نا کسی صاحب نے نصیحت کی، نصیحت لیکن ڈانٹ ڈپٹ غصے سے، تو مامون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو تم جو نا موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ فرعون سے بات کرنا کیسے کیسے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا، تو تم مجھے نصیحت کرو لیکن نرمی سے۔ تبلیغ کیا ہے؟ نرمی سے، پیار محبت سے لوگوں کو سمجھانا۔ بھائی نماز پڑھو، مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آج وہ نماز کی طرف ساتھ ہی لگاتا ہے حی علی الفلاح، آج وہ کامیابی کی طرف۔ ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں ہے، اور سب سے پہلی کامیابی انسان کی دن میں فجر کی نماز پڑھنا، اور سب سے پہلی ناکامی دن میں فجر کی نماز کا۔ کیسی عجیب بات ہے، جس نماز میں کامیابی ہے اور جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے، اور اس نماز میں لوگ سمجھ رہے ہیں میرے کاموں کا حرج ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کام کا حرج ہوگا۔ بہت پہلے کی بات ہے، آٹے کی قلت ہوئی، 20-25 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ ہمارے آٹا نہیں ملتا تھا نا، لوگ 5-5 کلو کے لیے لائنوں میں لگتے تھے، تو ایک ہمارے علاقے میں چکی تھی، آٹے کی چکی، تو وہاں سے لوگ آٹا لیتے تھے۔ ہم فجر کے بعد گئے گشت کرنے چکی والے کے پاس، فجر کے بعد چکی والے کے پاس گشت کرنے گئے۔ اب اس کو باہر بلایا، اب بیٹھ کے اس سے ہم نے بات شروع کی، باہر ہی چارپائی بچھی ہوئی تھی، بیٹھ کے اس سے بات شروع کی ہم نے۔ ایک بابا آیا، وہ چکی والے سے کہتا آٹا دو، میں نے کہا بابا آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آٹا ختم ہے۔ کہتا نہیں آٹا دو، میں نے کہا بابا آٹا ختم ہے۔ ہم نے پھر بات شروع کی، پھر بابا کہتا بھی آٹا دو، اسے کہا بابا آٹا ختم ہے، اور نہیں ہوا دے دے۔ اب ہمیں وہ بات نہ کر، ہم بات کریں وہ بابا آ جائے آٹا دو۔ تو میں نے نا اس چکی والے کو چھوڑ کے بابے کی طرف رخ کیا، میں کہا بابا جی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ کہتا تمہیں نماز کی پڑھی، ہمیں روٹی نہیں ملتی۔ تمہیں نماز کی پڑھی ہے، ہمیں ہم سال میں چل رہے تھے تو ہماری تشکیل تھی کروڑ پکا، 88 کی بات ہے، تو سیلاب آیا دریا ستلج میں، انڈیا کی طرف سے نا پانی آیا تھا، تو لوگ کہہ رہے انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، ہم کہیں دیکھو اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ ہم گشتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ توبہ کرو، تو بند باندھتے تھے لوگ، بند پانی کا، تو پھر پانی کا زور آتا تھا، بند ٹوٹ جاتا، پھر وہ ٹریکٹر لگے ہوئے تھے پیچھے جاتے تھے 2 میل دور، پھر جا کے بند باندھنا شروع کر دیتے، پانی آتا زور مارتا بند توڑ دیتا، پھر وہ پیچھے جاتے۔ اب وہ یہ لگے ہوئے اور ہم ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، توبہ کرو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو۔ لوگ کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، انڈیا،
ہم کہ دیکھو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اب ہم اس ڈاکے بات کریں بھائی توبہ کرو، نماز پڑھو۔ نبی کہنے لگا لوگ مر رہے ہیں تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی؟ تبلیغ شفقت، او بھائی نماز پڑھو، ہاں رمضان ہے روزہ رکھو۔ ہم ولی اللہ پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ لمبی تسبیح ہو، لمبا کرتا ہو، اور جناب لمبی نماز ہو، نوافل ہوں، لمبی دعائیں ہوں، بڑے بڑے ولی اللہ۔ رمضان کا مہینہ تھا، لاہور میں جا رہا تھا تو ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا، دوپہر کا وقت، سخت گرمی، اور سر پہ اس نے تولیہ گیلا کر کے رکھا ہوا تھا، ڈیوٹی پہ کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس رکا، میں نے کہا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہاں جی، روزہ کبھی نہیں چھوڑا میں نے کہا تم ولی اللہ ہو؟ یہ ہے ولی اللہ۔ وہ کہتے جی چاہتے تیرا ہاتھ چوموں گا۔ اتنی سخت گرمی میں ڈیوٹی پہ روزہ رکھا ہوا ہے، منہ سرخ ہوا ہے پورا، یہ جذبہ پیدا ہو مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہر مسلمان میں، گرمی ہو سردی ہو دن چھوٹا ہو۔ دیکھو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ رمضان گرمی میں آئے تو دن کیا ہوں؟ بولو چھوٹے ہو، سردی میں آئے تو دن کیا ہوں؟ عقل یہ کہتی نا، اور اللہ نے کیا کیا؟ سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن لمبے، اور سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ گرمی سردی کو دیکھتے ہیں کہ میرے حکم کو دیکھتے ہیں۔ ناروے میں تھے، ناروے میں انہوں نے کہا جی جب ہمارا گرمی میں جو رمضان آتا ہے نا وہ 22 گھنٹے کا ہوتا ہے روزہ، اور جو سردیوں میں روزہ ہوتا ہے ہمارا وہ 7 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 7 گھنٹے والا بھی نہیں رکھتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں اچھا، آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو شریعت نے کیا کہا؟ 4 فرض کے بجائے کیا پڑھ لو؟ سنت نوافل ویسے ہی معاف کر دی۔ کیوں؟ سفر ہے، مشقت ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، مشقت ہے کہ نہیں؟ تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عشاء کی نماز کیا کر دی جاتی؟ چلو معاف نہیں تو مختصر کر دی۔ اور ادھر کیا ہوا شریعت میں؟ سارا دن روزہ اور رات کو تراویح پڑھو، اور تراویح بھی کون سی پڑھو؟ پورا قرآن سنو، پورا ہاں جذبہ، ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت جب ہوگی نا پھر نماز کا شوق، تراویح کا شوق، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے ہر مسلمان میں۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اس نے وہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ کتنا بڑا طبقہ ہے حج فرض نہیں کرتا۔ ایک نابینا ہے اور بہرا ہے، اور ریل کی پٹری پہ بیٹھا ہے، کسی آنکھ والے نے دیکھ لیا اور سامنے سے ریل گاڑی آ رہی ہے، دیکھا ہے آنکھ والے نے، اور جس کی آنکھ نہیں سننا نہیں وہ بیٹھا ہے ریل کی پٹری کے نیچے، اب ریل کی پٹری کے اوپر، اب ریل کے نیچے کون آنے والا ہے؟ نابینا بہرا۔ تو پریشان کون ہو جائے گا، دیکھنے والا یا ریل کے نیچے آنے والا؟ ہاں، اہل علم کی مثال دیکھنے والوں کی ہے، اور جن کو پتہ نہیں ان کی مثال، تو پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ اس کے بچاؤ کی فکر کس کو کرنی ہے کہ یہ بچ جائے ریل سے۔ ہمدردی، شفقت۔ ہاں ایک نا ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا، ہمارا جاننے والا ہیڈ ماسٹر، اور بڑے اسکول کا، تو اچھا خاصا پیسہ ملا، تو اس سے کہا بھائی آپ حج کر لیں۔ کریں گے ٹال مٹول، بھائی آپ حج کر لو، بھائی حج فرض ہے آپ پر، بھائی اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے فضائل ہیں، اچھا کرے گا۔ 1 سال 2 سال 3 سال، بوڑھا تو پہلے ہی تھا، ذوف بیماری۔ اب وہ آدمی پتہ کیا کہنے لگا
یا اللہ پتہ کیا کہنے لگا آدمی کے پاس نا 5-6 لاکھ روپے ہر وقت ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ کہتا کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بائی پاس کروانا پڑے گا تو پیسے تو ہونے چاہیے. ہائے ہائے ہائے. تبلیغ ہمدردی ہے، تبلیغ شفقت ہے، تبلیغ خیر خواہی ہے. ایک ایک بھائی اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو بھائی، دین سیکھو بھائی، دین سیکھو میرے بھائی. دیکھو ایک وہ علم ہے جو سیکھنا فرض عین ہے، اور ایک علم کا وہ درجہ ہے جو فرض کفایہ ہے. پہلے کون سا علم زندہ ہو؟ جو فرض، وہ جذبہ پیدا کریں ہر مسلمان میں کہ جتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اس کے اندر جذبہ ہو کہ مجھے سیکھنا ہے. دیکھو کھانا کب اچھا لگے گا؟ جب کھانا بہت عمدہ ہو یا بھوک بہت زیادہ ہو. کیا کہا؟ کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک ہی نہیں ہے. کھانے کی طرف آدمی نہیں جائے. کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے تو ہر لقمے میں کیا آئے گا؟ ہم ایک سفر میں تھے تو لمبا سفر تھا. موریتانیہ ایک ملک ہے موریتانیہ. تو میں نے نا پراٹھے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی یہ بنوا کے نا دسترخوان میں لپیٹ کے بیگ میں رکھ لی. ساتھیوں کو نہیں بتایا. جب پہنچے نا ہم ترکی ایئرپورٹ اور ہو گئے کچھ 16-17 گھنٹے سفر کے، ساتھیوں کو لگی ہوئی یہ بھوک. میں نے کہا ہو گئی. دسترخوان کھولا، پراٹھے رکھے ٹھنڈے یخ اور چٹنی. ساتھیوں نے کھائے، کہتے ہیں بڑے مزے کے پراٹھے بھائی. پراٹھے مزے کے نہیں تھے، بھوک بڑے مزے کی تھی. طلب پیدا ہو. غسل کے فرض سیکھنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے کہ ایک مہینہ؟ 1 منٹ، چند منٹ بھی نہیں. 1 منٹ کا کام ہے غسل کے فرض سیکھنا. آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، یہ ریڑھی والے، یہ چھابڑی والے، یہ مزدور، پوچھو ایک ایک سے غسل کے فرض. اکثریت کو یہ نہیں کہ وہ سیکھ نہیں سکتا، طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے. روزے پہ گئے، مل کا مالک اور 40 سال عمر، پہلی دفعہ سے روزہ، دعائے قنوت کا مذاکرہ ہو رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا میرے کان میں، مولوی صاحب مجھے دعائے قنوت نہیں آتی. میں نے کہا تبلیغ میں کہتے ہیں کوئی چیز آتی ہے، یاد ہے تو تکبر نہ کرو، شکر کرو. نہیں آتے تو شرم نہ کرو، سیکھ لو. ایک غلطی ہو گئی، نہیں سیکھا، دوسری نہ کرو، اب سیکھ لو. تو کوئی نہیں، تو بیٹھ کے یاد کر لو یار. ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا، اس کو دعائے قنوت یاد کرو. 1 گھنٹے بعد آیا میرے پاس، جی دعائے قنوت سنا دی. تم تو کہتے مجھے یاد نہیں. جی 1 گھنٹے میں یاد نہیں. طلب نہ تھی، 40 سال کی عمر تک یاد نہ کر سکا. طلب پیدا ہوئی تو 1 گھنٹے میں. بس تبلیغ اس کا نام ہے، طلب پیدا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے، سنت کا، رواج کا نہیں، فیشن کا نہیں. ہمارے علاقے میں نا ایک رسم چلتی ہے، کیا؟ شادی ہے، دولہا نے مسجد جانا ہے شادی کے نفل پڑھنے کے لیے. شادی کے تو ہمارا دوست تھا، تو اس کے دوست کی شادی تھی. کہتا بارات جا رہی ہے، ڈھول باجا، ناچ گانا، اور بارات جا رہی مسجد کی طرف شادی کے نفل پڑھنے. بارات باہر کھڑی ہو گئی اور اس کو کہا تم اس کے ساتھ جاؤ، اس نے شادی کے نفل پڑھنے. کہتا میں اور وہ مسجد میں داخل ہوئے، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو شادی کے نفل. کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا. میں نے کہا بھائی پڑھ لو. کہتا پھر اس نے نیت مان لی. میں بیٹھ گیا پاس، بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا بابی واہ، شادی کے نفل بڑے خوشو خصوص سے. کہتا بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے اسلام پھیر دیا.
کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں۔ یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا سچی بات بتاؤ مجھے نماز آتی کوئی نہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، ہر مسلمان میں جذبہ پیدا ہو مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کر، مجھے قرآن کی۔ نوجوان کھیل رہے تھے ایک جگہ نا، میں گیا بہت سے نوجوان کھیل رہے تھے۔ اب تبلیغ میں ہمارا ابھی ہر ایک سے بات کرو، اب میں نے کہا یار اتنے سارے نوجوان ہیں ان سے بات کیسے کروں؟ تو میں قریب ہوا نا تو ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے جانتا تھا، تو وہ میری طرف آیا۔ میں نے کہا یار یہ ساروں کو اکٹھا کرو، میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، بس مختصر سی بات کرنی ہے۔ اس کے سارے انہوں نے کہا چلو بھائی آ جاؤ سارے، آ جاؤ سارے، آ گئے۔ میں نے کہا دیکھو ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہتا جی بڑا بور گزرتا ہے۔ ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو سارا دن بڑا بور گزرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن 1 سال سے بند ہے، کوئی بوریت محسوس ہوئی؟ ایک دن کے لیے موبائل بند ہوا ہے سارا دن پریشان، 1 سال سے قرآن بند ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا۔ ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی پریشانی بہت ہے۔ اسے کہا بھائی قرآن پڑھا کرو، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کہتا ہاں ہاں قرآن تو پڑھنا چاہیے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ استغفر اللہ، وہ قرآن کو وظیفہ؟ یہ تبلیغ پھرو، او بھائی دین سیکھو، بھائی قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ مچھلی کو سکون پانی میں ملے گا، پانی سے نکال لو سونے کے تخت پہ ڈالو تڑپ تڑپ مر جائے گی۔ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ گھروں میں کسی کے جاؤ نا، کمروں میں جانا، وہ لوشن کریم میں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہمارے علاقے میں نا وہ بعض دیہاتی علاقے میں چلے جاؤ نا تو بڑی بڑی دیواروں پہ بہت بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا۔ ہاں ذکر کا شوق پیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 200، فرمایا کثرت سے پڑھو۔ گھر جا رہے، دفتر جا رہے، مسجد جا رہے، کیا پڑھتے جا رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی لہریں اٹھیں گی۔ ایمان کی کیا ہے؟ کہ شوق پیدا کرے، ذکر کا شوق۔ دیکھو نا 25,000 تنخواہ ہے اور جیب میں موبائل کتنے کا ہے؟ 50,000 کا، اور 100 روپے کی تسبیح، 100 روپے کی تسبیح۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو، مہربانی کیا بات ہے جی، وہ عجیب بڑا کیا بات ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو، خیر تو ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا عمرہ کر کے آئے۔ ذکر کا شوق، یہ تبلیغ، ہمدردی، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، زندگی خوبصورت بنے گی اگر اخلاق اچھے ہوں، نرمی آ جائے، معاف کرنا آ جائے، غصے پہ قابو آ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کرنا ہے، پی جانا ہے، برداشت کر جانا ہے۔ آج غصے پہ قابو نہیں ہے، ذرا تنقید کے خلاف بات ایک دم بھڑک جاتا ہے۔
اپنے نام کے ساتھ پتہ کیا لگاتے؟ العبد الضعیف، خاکسار، بندہ عاجز، احقر العباد. اور جب کوئی اس کو چھیڑ دے، حضرت تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، تم تو کہہ رہے تھے میں احقر العباد ہوں. نرمی آئے، معاف کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، زندگیاں خوبصورت بنے. نکاح پڑھایا میں نے ایک جگہ نا، تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی یہ شادی ہے، اب گھر جو آباد ہوگا پیسوں سے نہیں، رنگ اور شکل سے نہیں، حسب و نسب سے نہیں، دینداری ہو، اخلاق ہو، گھر آباد ہو جائے گا. اخلاق میں بات بتائی، برداشت کرنا سیکھیں، غصے پہ قابو کرنا سیکھیں. ساس جو ہے کیوں کا لفظ چھوڑے، بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے، بہو کیوں کا لفظ چھوڑے، خاوند کیوں کا لفظ چھوڑ دے، گھر جنت بن جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ فما قال لي اف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله انا فعلت كذا. 10 سال. تو ہم 10 دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بولتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو کیوں کا لفظ چھوڑ دو، گھر جنت بنے گا. مثال دی میں نے کہ بیوی جو ہے نا، آپ نے صبح خامن نے نا بیوی کو گوشت لا کر دیا، آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ بہت عرصہ ہو گیا قورمہ نہیں کھایا، لیکن مرچ سے پرہیز ذرا زبان پہ مسئلہ ہے، تو میرا سالن تھا نا مرچ ڈالنے سے پہلے نکال دینا، بھولنا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. شام کو آیا، بڑی بھوک لگی تھی، خوشبو آ رہی قورمے کی، واجب. دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا قورمے کے چکر میں. اب شام کو دسترخوان پہ بیٹھے، ہاں بھی میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا. ان کو میں تو بھول گئی، میں نے سارے میں مرچ ڈال دی. اب کیا کہو، اب کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، کیا کہو؟ تو بیان کے دوران ایک آدمی بول اٹھا، کہتا کیا بات ہے، وہ بھوکا ہی سو جائے. پھر میں کہا نہیں، بھوکا نہیں سو جائے، کہیں سے روٹی کھا لے، کیا بات ہے. تو کیا کرنا سیکھو بھائی. اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی. آپ کے ساتھ جو کھانے میں شریک ہے نا، اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی. آپ کیا کہو، کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، اس نے بڑی کھائی تو میں چھوٹی کھا لوں گا. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ ہاں، صبر. یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہو، گھر جنت بنیں گے، جنت. برداشت کرنا آ جائے. طارق میر صاحب حوالے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. بیوی سے جھگڑا، بہت جھگڑے چل رہے ہیں بیوی کے ساتھ. میں وہاں گیا جیل میں نا بیان کرنے، جیل میں. تو ایک بیرک میں گیا تو 200-300 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 200-300 آدمی نا. تو ہر جرم کے قیدی علیحدہ علیحدہ ہوتے، ہر جرم کے. تو میں نے وہاں سے پوچھا انتظامیہ سے کہ یہ کون سے جرم میں ہے قیدی، یہ والے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سارے وہ ہیں جن پر بیویوں نے کیس کیا ہوا. کر لو بھائی، بیویوں نے کیس کیا، کتنے جھگڑے. تو مولوی صاحب کو ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو. مولوی صاحب کہنے لگے بیویوں کے تعویذ اثر ہی نہیں کرتا. ایسا کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیا اچھے بناؤ؟ اخلاق. اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تم آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا، لقمے توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. یہ ہے تعویذ. کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک تعویذ دیا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے. مولوی صاحب کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو آج میرا حکم ہے، گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے،
लुकमे तोड़ के बीवी के मुंह में डालने, मेरा हुक्म है आज। अब हुक्म मिल गया बुजुर्गों का, घर गया, बीवी से कहता मेरे साथ बैठ खाने पर, पहले कभी नहीं बिठाया, अब लुकमा तोड़ा, कहता जरा मुंह तो खोल। मौलवी साहब कह रहे मुझे आकर सुना रहा था कि उसका मुंह खुलेगा खुल ही रह गया। झगड़े खत्म, झगड़े, ये मेहनत है तबलीग में, अखलाक अच्छे। थावी रहमतुल्लाह के पास ना एक औरत आई कि हजरत मुझे कोई तावीज़ दे, मेरे झगड़े बहुत होते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ, कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी सास से, कभी बहू से, कभी नंद से, कभी खोना से, तो तावीज़ दे मुझे, कुछ झगड़े मेरे ख़त्म हो। तावीज़ बनाया, तो जब गुस्सा आए ना किसी से तू में, ये तावीज़ निकालना है, दांतों के बीच में चबा के रखना है, निकलना पड़े, तावीज़ का असर जाएगा। अब जब उसका झगड़ा शुरू हो, तावीज़ दांतों में चुप करके बैठे। अब एक चुप 100 को हरा। लोगों ने कहा बदल गई है, अच्छी हो गई है। हाँ, ऐसा फरमाया करते थे आमतौर पर आदमी, ऐसा फरमाया करते थे आमतौर पर आदमी अपनी तारीफ का भूखा होता है, अपनी तारीफ का। तो सबने उसकी तारीफें की ना, उसका दिल सबसे साफ, झगड़ा खत्म, आगे कहने लगी हजरत बड़ा जबरदस्त तावीज़ था। झगड़े खत्म, माना कि झगड़ा तावीज़ था ही नहीं, चुप कराने का है। हाँ, दीन खजाना है। दीन क्या है भाई? हाँ, इसको लुटाना, इस जुमला बोलने लगा और किसी की समझ में आया। दीन खजाना है। दीन क्या है? इसको लुटाना, ये तबलीग है। इसको लुटाना, दुनिया का खजाना लुटाने से कम होता है और दीन का खजाना लुटाने से हमदर्दी। ओ भाई दीन पर आओ, ओ भाई अखलाक सीख, ओ भाई कमाई पाकीज़ा बना। कमाई क्या कर लो, बरकत हलाल में है, हराम में। बकरी 1-2 बच्चे देती है, कुतिया 8-10। रेवड़ किसके? कभी कुत्तों का रेवड़ देखा? बरकत हलाल में है, हराम में। एक से पूछा तुमने रिश्वत क्यों ली? रिश्वत क्यों ली? कहता बेटी की शादी करनी, बेटी की। उससे कहा अगर महीने बाद तलाक हो गई तो फिर? कहता मौलवी साहब कोई खैर की बातें करो। कोई उससे कहा भाई खैर के काम भी तो करो, हराम के पैसों से घर आबाद। मैं एक जगह जा रहा था तो पुलिस वाले ने हाथ दिया, बैठना चाहता था, मैं कहा बैठ जाओ, बिठाया। अच्छा वैसे तो सुनते नहीं है, यहाँ सुननी पड़ती है उनको, इसे मैं जरूर बिठाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि देखो रिश्वत ना लिया करो। रिश्वत? कहता मौलवी साहब मैं ना बड़ी रिश्वत लेता था। कहता एक दिन मैंने 20,000 रिश्वत ली, 20,000 रिश्वत ली और मैं बड़ा खुश कि आज बड़े दिहाड़ी सही लग गई है। और मैं घर जा रहा हूँ खुशी खुशी, तो एक जगह झटका लगा मोटरसाइकिल को, तो मेरा मोबाइल जेब से उछला, नीचे गिरा पानी में। मैं उठा के दुकान पे गया, उसने कहा 26,000 लगेंगे इसमें। कहता मैंने कहा यार मैंने तो 20,000 रिश्वत दिए थे, 26 को ला गए। अच्छा फिर कहता हमारा एक अफसर आया, वो बड़ा दीनदार था, उसने मुझे बड़े प्यार से समझाया अगर तुम इधर उधर हाथ मारोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। कहता मैंने उस दिन से फैसला किया कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। वो कहता अल्लाह की शान, पहले बच्चे बीमार रहते थे, कोई ना कोई घर में मसला रहता था, जब से मैंने रिश्वत छोड़ी है मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं, मेरे घर में बड़ा सुकून है। तबलीग ये है ओ भाई, बरकत हलाल में। छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई। हाँ, आज जमीन के ऊपर है, कल सब जमीन के नीचे। फैसलाबाद में ना एक हमारा जानने वाला, तो उसका बड़ा कारोबार है। उसने कहा मैंने ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो मौलवी के नाम पर कभी नहीं आते और तबलीग के नाम पर, बयान के नाम पर कभी नहीं आते। ना मस्जिद के नाम पर, ना बयान के नाम पर, ना मौलवी के नाम पर कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे डिनर के नाम पर, डिनर क्लब,
تو میں ان کا ڈنر کے نام پر اکٹھا کروں گا فلاں کلب میں، تو آپ نے آ کر بیان کرنا ہے، ان کو نہیں بتانا میں کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اکٹھے کر لیے۔ اب مجھے جو لے کے جا رہا ہے نا، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب پورے فیصل آباد کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، مہربانی کرنا موت کی باتیں نہ کرنا، موت کے تذکرے۔ ٹھیک ہے، میں جا کے بیٹھا ممبر میں، میں نے بات شروع کی۔ میں کہا دیکھو بھی یہ مجھے لے کر آ رہے تھے اور مجھے راستے میں کہہ رہے تھے کہ یہ فیصل آباد کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، ان سے موت کے تذکرے نہ کرنا۔ کہ یہ ایسے ہے جیسے کبوتر کو بلی پڑ گئی، بلی، اب اسے بھاگنے کا راستہ ملا نہیں، اس نے آنکھیں بند کر لی، تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو گئی یا صرف نظر آنا بند ہوئی؟ تو موت کے تذکرے نہیں کریں گے تو موت نہیں آئے۔ کہیں موت کی بات کرو نا، یہ جو دنیا دار طبقہ ہے نا جو دین سے موت کی بات کرو نا، کہتے کوئی خیر کی باتیں کرو، کیا کہتے ہیں؟ بھائی مر جانا ہے، سچی بات ہے، چھوٹی سی زندگی۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت کا کوئی نبی۔ یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، بات میری طرف سے آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ۔ حکم ہے، امر ہے، امر کا صحیح پہنچاؤ، مانے نہ مانے اس کا پھر۔ ہاں، مؤذن کے ذمہ اذان دو، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، پھر اذان دو، داعی کے ذمہ پیغام پہنچاؤ۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے۔ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نماز عبادت ہے، تو کس سے بھاگا؟ تو شیطان پر بھاری چیز کیا ہے؟ دعوت ہے۔ شیطان پر بھاری چیز اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچو۔ پھر بار بار داعی کی مثال سائل کی طرح، داعی کی مثال مانگنے والا مانگتا ہے پھر مانگتا ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا، اسے لوگ برا بھلا کہیں وہ باز نہیں آتا۔ ایک مانگنے والا تھا، کسی نے اس کو بہت برا بھلا کہا تم چیٹ ہو گئے ہو، بغیرت ہو گئے ہو، اور تم میں مانگنے کی لت پڑ گئی ہے، کام چور ہو گئے ہو، تم ایسے ہو گئے ہو، تم ویسے ہو گئے ہو، تم کام نہیں کرتے ہو، تم یہ کیا کرتے؟ سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا، جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا کہتا اب تو کچھ دے دے، اب تو کچھ، وہ اپنے کام سے باز ہے، تبلیغ بھی یہی ہے، تو پتہ نہیں کوئی کچھ کہے گا، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سناتا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی تبلیغ والوں کو سناتا ہے، کوئی نہیں سن لو۔ ہمارے ایک ساتھی گشت کرنے گئے، ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنیوی اعتبار سے، تو جب اس کے پاس جا کے بات شروع کی، دیکھو بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ایک دم غصے میں آ گیا، وہ لوگ چاند پر پہنچ گئے، لوگوں نے یہ کچھ بنا لیا اور یہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور تم لوگوں نے یہ تبلیغ والوں نے وہ پرانی باتیں یاد کی ہوئی ہیں، کسی کوئی باتیں کرتے رہتے ہو، خوب ڈانٹا۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، جب وہ خاموش ہو گیا نا، تو کہا دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں، کامیابی میں دیکھا نا، پھر وہی بات شروع کر دو، چند باتیں تمہیں آتی ہیں کسی پٹی سے، پھر باتیں شروع کر دیتے ہو تم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، سنتے رہے سنتے رہے۔ جو خاموش ہوا انہوں نے کہا دیکھو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین میں، تو سچی بات ہے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا کہ کامیابی کس میں ہے؟ دین کے بغیر کس کو راضی کر لو؟ اب جو کبھی کوتاہی، اب بھائی اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس گشت کے پیچھے، یہ مشورے کے پیچھے، اس روزے کے پیچھے، اس چلے کے پیچھے، اس 4 ماہ کے پیچھے، یہ 7 ماہ کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے۔ بچہ پخانے میں لت پت ہو جائے، ماں پھینک نہیں دیتی، اس کو نہلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، چینے سے چمٹاتی ہے۔ آج امت جو ہے وہ گندگی میں لت پت ہے،
کوئی منت کرے، خوشامد کرے، پیچھے پھرے، اس گند سے نکالے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام کے علاقے کا نظر نہیں آ رہا، کبھی کبھی آیا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ساتھیوں سے پوچھا فلاں آدمی نظر نہیں آتا، کہ حضرت وہ تو شراب کا عادی ہو گیا اور راستے سے بھٹک گیا۔ اچھا یہ نہیں ہوا کہ جائے جہنم میں مرے، دفعہ ہو، شراب بھی تک تیری ایسی نہیں۔ اچھا قاصد کو بلایا، خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط ہے عمر کی طرف سے، فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ کاتب سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہیں، جب نشہ اتر جائے تو پھر دینا۔ قاصد چلا ہے مدینے سے شام، خط دیا، حضرت عمر نے آپ کے نام کھولا، پڑھا، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، پھر پڑھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے، معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے، اور اس نے پکی سچی توبہ کر دی۔ قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، تانے مت مارو، ہاں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اس کو امیدیں دلاؤ، اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے بھائی یہ تبلیغ ہے، تو سب نیت کرو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تبلیغ ہے، تبلیغ کیا ہے؟ منت خوشامد بھائی توبہ کر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم اور میواتیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، منت خوشامد کر رہے ہیں، اور وہ بات نہیں مان رہے، تو لوگوں سے پوچھا یہ کیسے بات مانیں گے؟ کہ حضرت ان کی عادت یہ ہے اگر کوئی پگڑی اتار کے ان کے پاؤں میں رکھ دینا اس کی بات کا انکار نہیں کرتے، اپنی پگڑی اتار کے ان پڑھ جاہل مواتیوں کے پاؤں میں رکھ دیتے۔ ہاں جس راستے کی عزت چاہتے ہو اس راستے کی ذلتیں اٹھاؤ۔ ایک جماعت بھی کسی گاؤں میں، انہوں نے مارے پتھر، بستر اٹھا کے پھینک دیے، سب کو پتھر لگے، ایک ساتھی کو پتھر نہیں لگا، بظاہر تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا میں بچ گیا، تمہیں پٹائی ہوئی تمہاری، لیکن وہ رونے لگا کہ اللہ ایک پتھر مجھے بھی لگ جاتا تو طائف والی سنت میرے ساتھ بھی زندہ ہو جاتی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں ذلیل ہونا یہ ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ہاں تبلیغ منت خوشامد، بھائی توبہ کرو، بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی آخرت کی تیاری کرو، یہ بہت خوبصورت کام ہے۔ یہ جگہ ہم گئے، یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنیوی اعتبار سے، دین سے ہٹ کر، ان کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ بیان کے دوران کھڑا ہو گیا، میرا ایک سوال ہے، کیا فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں تبلیغ والوں پر لوگوں نے دوربین لگائی ہوتی ہے، سفید کپڑے پہ دھبا، میں نے کہا آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہو، کہتا میں صحیح کہہ رہا ہوں، تبلیغ والے یوں کرتے اور میں نے کہا بھائی آپ صحیح نہیں کہہ رہے، کہتے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں کہا اللہ کے بندے آپ جتنی تبلیغ والوں کی غلطیاں بیان کر رہے یہ اتنی نہیں کرتے، اس سے زیادہ کرتے تھے۔ میں کہ غلطیاں تبلیغ والوں میں ہیں، تبلیغ کے کام میں، تبلیغ کا کام اور چیزیں تبلیغ کرنے والے، جیسے غلطی مسلمانوں میں ہوتی ہے اسلام میں، کوئی اسلام کو نہیں چھوڑتا مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، تبلیغ کو کیوں چھوڑا؟ تبلیغ والوں کی غلطی کی وجہ سے۔
تو غلطیاں سب، فرشتہ کون ہے بھائی؟ ٹوٹے پھوٹے ہیں، اللہ کام دے۔ 3 کام، نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دوسری بات، دعا مانگیں کہ اللہ مجھے دین کے کام کی توفیق عطا فرما، مجھے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما، اپنے دین کو لے کے دنیا میں پھرنے والا بنا۔ تیسری بات، کوشش کریں۔ کیا کریں؟ کوشش کیا ہے؟ چھٹیوں میں وقت لگائیں، چھٹیوں میں پڑھائی کے وقت میں پڑھائی پہ زور لگاؤ، جتنا کام کر سکتے ہو پڑھائی کے ساتھ کرو۔ چھٹیاں آئیں، چھٹیوں میں وقت لگاؤ، فارغ ہو کر اللہ کے راستے میں 1 سال پھرو، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، ہر علاقے میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، پتہ لگے دین کا کیا، امت کا کس حال میں ہے۔ نیت، دعا اور کریں گے نا انشاءاللہ۔ فارغ ہو کر سال کون لگائے؟ نیت، دعا اور کریں گے نا انشاءاللہ۔ فارغ ہو کر سال کون لگائے؟ نیت، دعا اور